بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب بخشنے کا بیان۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بہتر صدقہ ہے۔ تو حضور کے کہنے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور اسے اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں یکایک مر گئی اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی۔ میرا خیال ہے کہ موت کے وقت اگر اسے کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا تو وہ خیرات ضرور کرتی، تو اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اس کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پہنچے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے خیرات کیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ اور ثواب پہنچتا ہے۔ اسی پر عالموں کا اتفاق ہے۔ اوپر کی حدیثوں سے یہ بات کھلم کھلا معلوم ہوئی کہ پہلا، میت کی ثواب بخشنے کے لیے پانی بہترین خیرات ہے، کنواں وغیرہ کھدوا کر اس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے۔ دوسرا، میت کو کسی نیک کام کا ثواب بخشنا بہتر ہے۔ تیسرا، ثواب بخشنے کے شبد زبان سے کہنا صحابی کی سنت ہے۔ چوتھا، کھانا یا مٹھائی وغیرہ کو سامنے رکھ کر ثواب بخشنا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کے اشارہ کا شبد بولتے ہوئے فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس کنویں کے پانی کا ثواب میری ماں کو دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنواں ان کے سامنے تھا۔ پانچواں، غریب و مسکین کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی ثواب بخشنا جائز ہے، جیسا کہ حضور کے صحابی نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ انہوں نے ثواب بخش دیا، حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگرچہ غریب و مسکین کو کھانا دینے پر ثواب ملے گا، لیکن اس ثواب کو پہلے ہی بخش دینا بھی جائز ہے۔ کسی چیز پر میت کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہ ہوگی، جیسا غوث پاک کا بکرا اور غازی میاں کی نیاز وغیرہ، اس لیے کہ ایک بڑے مرتبہ کے صحابی نے اس کنویں کو اپنی مرحوم ماں کے نام سے منسوب کیا تھا، جو آج تک ام سعد کے کنواں ہی کے نام سے مشہور ہے۔ زکوٰۃ کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور چاندی کے سلیں بنوائی جائیں گی، انہیں آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سلوں سے ان کی کروٹ، ماتھا اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر جہنم کی آگ میں گرما کر داغا جائے گا، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے مال دیا تو اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے پارہ 4 رکوع 9 کی آیت پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جسے خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی مہربانی سے دیا تو ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جلد ہی وہ مال کی جس میں کنجوسی کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا ہار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا
اور وہ سانپ اس کو کھوجتا پھرے گا یہاں تک کہ اس کو پا لے گا اور اس کی انگلیوں کو چبائے گا۔ حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خدا تعالیٰ تم کو آگ کے دو کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم ویاپار کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ حضرت موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط موجود ہے جسے حضور نے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور نے معاذ ابن جبل کو حکم فرمایا تھا کہ وہ گیہوں اور انگور اور کھجور کی پیداوار میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ کچھ ضروری مسئلے۔ زکوٰۃ کے بارے میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کے مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے تجارتی سامان کا مالک ہو، اور ان چیزوں کا مالک ہو وہ سب اصلی حاجت سے زیادہ اور قرض سے فارغ ہو۔ مالک نصاب کی یہ تعریف صرف چھپی ہوئی دولت کے لحاظ سے ہے۔ زکوٰۃ کے دینے میں دیر کرنے والا گنہگار ہے، اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کے کفن و دفن یا مسجد اور مدرسہ کے بنانے میں نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 176 میں ہے۔ زکوٰۃ کا مال اگر مسجد اور مدرسہ وغیرہ کے بنانے میں خرچ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو دے دیں، پھر وہ خرچ کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ اس زمانہ کے وہابی جو کہ اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں عیب نکالتے ہیں کہ جن کو مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے عالموں نے بالاتفاق کافر و مرتد کہا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام اور سخت حرام، اور اگر دی تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔ گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے، السی، کسم، اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوے، روئی، پھل، گنا، خربوز، تربوز، کھیرا، ککڑی وغیرہ اور ہر قسم کی ترکاریاں، سب میں زکوٰۃ واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔ جو کھیت برسات یا نہر نالے کے پانی سے سینچا جاتا ہے اس میں 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی سینچائی چر سے ڈول ٹیوبل سے ہو اس میں پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے، اور اگر پانی خرید کر سینچائی کی جب بھی 20واں حصہ واجب ہے۔ جس چیز میں 10واں یا 20واں حصہ واجب ہوا اس میں کل پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ دیا جائے گا۔ کھیتی کے خرچ یعنی ہل بیل، دیکھ بھال کرنے والے اور کام کرنے والوں کی مزدوری یا بیل وغیرہ کی قیمت، ان میں سے کوئی خرچ بھی زکوٰۃ میں مجرا نہیں کیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ میں نہیں جوڑا جائے گا۔ صدقہ فطر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واجب ٹھہرایا صدقہ فطر کو غلام، آزاد مرد، عورت، بچے اور بوڑھے ہر مسلمان پر 1 صاع جو یا کھجور، اور حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رمضان کے آخری میں لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صدقہ کو ہر مسلمان پر مقرر فرمایا ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کی طرف سے 1 صاع کھجور یا جو یا آدھا صاع گیہوں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ یا ثعلبہ ابن عبداللہ ابن ابو صغیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 صاع گیہوں 2 آدمی کی طرف سے کافی ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، خدا تعالیٰ اس سے تمہارے مالدار کو پاک کرتا ہے
اور غریبوں کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا کہ اس نے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا تاکہ واہیات اور بیہودہ باتوں سے روزہ پاک ہو جائے اور دوسری طرف مسکینوں کے لیے خوراک ہو جائے۔ حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، نابالغ ہو یا بالغ۔ کچھ ضروری مسئلے: صدقہ فطر مالک نصاب پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نکالے، جبکہ بچہ مالک نصاب نہ ہو۔ اگر ہو تو بچہ کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے مسئلے میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان کا مالک ہو، اور جن چیزوں کا مالک ہو وہ سب اصلی حاجت سے زیادہ ہو۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اگر کسی سبب جیسے سفر، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا وجہ روزہ نہ رکھا جب بھی واجب ہے۔ اگر باپ غریب ہو یا مر گیا ہو تو دادا پر اپنے غریب یتیم پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ گیہوں، جو، کھجور اور منقع کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے جیسے چاول، باجرہ اور کوئی غلہ، تو آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا۔ عید کے دن اجالا ہونے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا مستحب ہے۔ ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 180 میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اور رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ سا کا وزن 351 روپیہ بھر ہے، یعنی انگریزی سیر سے 4 سیر 6 روپیہ بھر، اور آدھا سا 175 روپیہ بھر ہے، یعنی 2 سیر 3 آنا بھر۔ اس لیے کہ سا وہ پیمانے ہیں جس میں 8 رطل اناج آئے۔ ایسا ہی شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 239 میں ہے، اور 1 رطل آدھا من ہے۔ ایسا ہی شامی جلد 2 صفحہ 89 میں ہے۔ تو سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 4 من اناج آئے۔ من کو مد بھی کہتے ہیں۔ ایسا ہی رد المحتار جلد 2 صفحہ 89 میں ہے، اور من جس کو مد بھی کہتے ہیں 40 استار کا ہوتا ہے۔ ہر استار 4.5 مسکال، تو ہر من 180 مسکال ہوا۔ ایسا ہی شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 240 میں ہے۔ تو سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 720 مسکال اناج آئے۔ پھر اناج ہلکے بھاری ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ سا کے بارے میں کس اناج کا اعتبار ہے تو کچھ بڑے عالموں نے ماش و عدس یعنی مسور اور ارد کا اعتبار کیا، اور صدر الشریعہ شرح وقایہ کے لیکھک نے فرمایا کہ ماش و عدس گیہوں سے بھاری ہوتے ہیں، لہٰذا وہ پیمانہ کی جس میں 8 رطل یعنی 720 مسکال مسور اور ارد آئے گا چھوٹا ہوگا، اور وہ پیمانہ جس میں 720 مسکال گیہوں آئے بڑا ہوگا۔ لہٰذا زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں کا اعتبار کیا جائے، اور چونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے لہٰذا وہ پیمانہ کی جس میں 8 رطل یعنی 720 مسکال جو آئے بڑا ہوگا۔ اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح وقایہ کے لیکھک کی اس احتیاط کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ جو کا اعتبار کیا جائے، بلکہ یہ بھی لکھا کہ کچھ عالموں نے حاشیہ جیلئی سے نقل کیا کہ حرم شریف مکہ معظمہ کے پہلے اور اس وقت کے بزرگوں کا عمل اور فتاویٰ اسی پر ہے کہ سا کے بارے میں جو کا اعتبار کیا جائے، جیسا کہ رد المحتار جلد 2 صفحہ 80 پر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سا وہ پیمانہ ہے جس میں 720 مسکال جو آئیں، اسی میں سب سے زیادہ احتیاط ہے، اور اسی پر ہر
اسی پر حرم شریف مکہ معظمہ کے بزرگوں کا عمل اور فتویٰ ہے۔ اور مسکال کا وزن 4.5 ماشا ہے، تو صاع وہ پیمانہ ہوا جس میں 720 مسکال یعنی 3240 ماشے جو آئیں۔ پھر چونکہ ماشے کا تولہ ہوتا ہے تو صاع وہ پیمانہ ہوا جس میں 3240 ماشے یعنی 270 تولے جو آئیں۔ اور چونکہ 1 روپیہ کا وزن 11.25 ماشے ہوتا ہے، اس لیے صاع وہ پیمانہ ہوا جس میں 3240 ماشے یعنی 288 روپیہ، 3240 ماشے یعنی 288 روپیہ بھر جو آئے، اور آدھا صاع وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 144 روپیہ بھر جو آئے۔ پھر چونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے، تو جس پیمانے میں 144 روپیہ بھر جو آئے گا، اسی پیمانے میں گیہوں 144 روپیہ بھر سے زیادہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تجربہ کیا تو وہ پیمانہ کہ جس میں 144 روپیہ بھر جو آئے، اسی پیمانے میں 175 روپیہ 98 بھر گیہوں آیا۔ فتاویٰ رضویہ جلد 1 لاہوری صفحہ 145 میں ہے کہ فقیر نے 27 رمضان المبارک سن 27 ہجری کو نیم صاع شعیری کا تجربہ کیا، جو ٹھیک 4 رطل جو کا پیمانہ تھا۔ اس میں گیہوں برابر ہموار مستح بھر کر تولے تو 144 روپیہ بھر جو کے جگہ 175 روپیہ 8 آنا بھر گیہوں آئے، تو آدھا صاع گیہوں صدقہ فطر کا وزن 175 روپیہ 8 آنا بھر ہوا، جو انگریزی سیر سے 2 سیر 3 چھٹانک اور 8 آنے بھر ہے، اس لیے کہ انگریزی سیر 80 روپیہ بھر ہے، یعنی پورے 75 تولے کا ہے۔ اور نئے پیمانے میں آدھے صاع گیہوں کا وزن 2 کلو اور تقریباً 47 گرام ہوگا، کیونکہ 80 روپیہ بھر کی سیر 933 گرام کا ہوتا ہے۔ یہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک انتہائی احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیقی کا ہے۔ سخی اور کنجوس۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے دنوں میں 1 درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ جاہل سخی خدا کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مکار اور بخیل جنت میں نہ جائیں گے، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میں 2 باتیں یعنی کنجوسی اور بدمزاجی جمع نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت چمڑا اور اس عیب کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور اس کا کوڑھ دور ہو گیا اور اس کے بدن کا رنگ نکھر گیا اور چمڑے اچھے رنگ کا ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ کہا یا گائے؟ حدیث شریف میں راوی حضرت اسحاق کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے۔ بہرحال کوڑھی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ بتلائے اور دوسرے نے گائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چاہنے کے موافق اس کو حمل والی اونٹنیاں دی گئی۔
اور فرشتہ نے اس کو یہ دعا دی کہ خدا تیرے لیے ان میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور اس عیب کا دور ہو جانا جس کے سبب وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی گنجا پن۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور خوبصورت بال اسے دیے۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ تو اس کو حمل والی گائے دی گئی اور فرشتے نے اس کو دعا دی کہ خدا تیرے اس مال میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی مجھ کو واپس کر دے تاکہ میں اپنے آنکھوں سے لوگوں کو دیکھوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور خدا نے اس کی آنکھ کی روشنی اس کو لوٹا دی۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ کس قسم کا مال تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں دے دی گئی۔ بس ان تینوں کے مال میں خدا تعالیٰ نے برکت دی اور کوڑھی اور گنجے کے اونٹوں اور گایوں سے جنگل بھر گیا اور اندھے کی بکریوں کے جھنڈ میدان میں نظر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑھی کی صورت میں کوڑھی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی اور تیری مدد سے ہو سکتا ہے، بس میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ، اچھا چمڑا اور مال دیے، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑھی نے اس کو جواب میں کہا، میرے اوپر بہت سے حق ہیں، اتنی گنجائش نہیں کہ میں تیرے کچھ مدد کر سکوں۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا، میں گویا تجھ کو پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا، خدا نے تجھے مال دیا۔ کوڑھی نے کہا، یہ مال کو اپنے خاندان سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر سے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کی صورت میں اس گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو کوڑھی سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مرد مسکین اور مسافر ہوں اور میرا سامان سفر جاتا رہا، اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا تعالیٰ کی عنایت سے پھر تیرے ذریعے ہو سکتا ہے، تو میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ آنکھ کی روشنی دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر لوں۔ اندھے نے یہ سن کر کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے میری آنکھ کی روشنی مجھ کو واپس دی، بس تجھ کو جتنا چاہیے لے جا اور جتنا تیرا جی چاہے چھوڑ جا، قسم ہے خدا کہ آج میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کو واپس کرنے کی جو تو لے گا۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، خدا تجھ سے راضی اور خوش ہے، اور تیرے ساتھیوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوا۔ بھیک مانگنا کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ حضرت جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور اس کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی بے عزتی سے اس کے چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، صدقہ اور بھیک مانگنے سے بچنے کا چرچا کرتے ہوئے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک مانگنا ایک قسم کی چھیلن ہے کہ آدمی بھیک مانگ کر اپنے منہ کو نوچتا ہے، تو جو چاہے اپنے منہ پر اس چھیلن کو خوب ظاہر کرے اور جو چاہے اس سے اپنا چہرہ بچائے رکھے۔ ہاں، اگر آدمی حکومت والے سے اپنا حق مانگے یا ایسی بات میں سوال کرے کہ اس سے چارہ کار نہ ہو تو جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ ایسا ہے کہ آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے، تو اس کو اختیار ہے بہت مانگے یا کم مانگے۔ کچھ ضروری مسئلے: جو شخص اپنی شرعی ضرورت کے لائق مال رکھتا ہے یا اس کے کمانے پر قدرت رکھتا ہے، اسے بھیک مانگنا حرام ہے، اور جو شخص اس کے مال کو جانتا ہو اس پر دینا حرام، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار۔ بھیک مانگنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک مالدار، جیسے بہت سے قوم کے فقیر، جوگی اور سادھو، انہیں بھیک مانگنا حرام اور انہیں دینا بھی حرام، ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی۔ دوسرے وہ جو حقیقت میں فقیر ہیں، یعنی نصاب کے مالک نہیں اور مگر مضبوط اور تندرست ہیں، کمانے کی قوت رکھتے ہیں، اور بھیک مانگنا کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو، مزدوری وغیرہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، مفت کھانا کھانے کی عادت پڑی ہے جس کے سبب بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام، اور جو انہیں مانگنے سے ملے وہ ان کے لیے خبیث ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہ کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال ہے، نہ کسی تندرست اور طاقت والے کے لیے انہیں بھیک دینا منع ہے، کہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ لوگ اگر نہیں دیں گے تو وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو، مگر ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ وہ نصاب کے مالک نہیں ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو نہ مال رکھتے ہیں نہ کمانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو اپنی حاجت پوری کرنے بھر کی بھیک مانگنا جائز ہے، اور مانگنے سے جو کچھ ملے وہ ان کے لیے حلال اور طیب ہے، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے بہترین حقدار ہیں، انہیں دینا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جھڑکنا حرام ہے۔ ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو بھیک دینا منع ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اندھے، لولے، لنگڑے، اپاہج کو بھیک نہیں دیتے اور گانے والی جوان عورتوں سے گانا سنتے اور انہیں بھیک دیتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔